ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروف سے بیشتر درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بدگمانی سے بچو، ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے. اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو بدگمانی سے منع فرمایا گیا. آج ہم اپنے گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں تو ہر طرح کے گناہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہر طرح کی برائی ہمارے آس پاس منڈلاتی نظر آ جائے گی. ہم میں سے ہر ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے. ہم میں سے ہر ایک صرف یہ سمجھتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا صرف گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا صرف گناہ ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم صرف انہیں ہی گناہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زنا کر لے تو وہ گنہگار ہے، کوئی شراب پی لے تو وہ گنہگار ہے، کوئی صوم و صلاۃ کو ترک کر دے تو وہ گنہگار ہے. گناہ صرف اتنے ہی نہیں ہیں جتنے ہم نے سمجھ لیے ہیں. گناہ اور بھی بہت سارے ہیں جو ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں. ہم بہت ساری ایسی چیزیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ تو کوئی برا کام ہے ہی نہیں. تو قرآن نے اس چیز کو صاف کر دیا اور فرما دیا کہ اے لوگوں، صرف شراب پینا ہی گناہ نہیں ہے، صرف نماز چھوڑنا ہی گناہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بھی گناہ ہے. اس لیے کہ بدگمانی بھی گناہ ہے. ہم بڑی آسانی سے کسی کے بارے میں برا گمان کر لیتے ہیں، برا سوچ لیتے ہیں اور اسے کوئی بھی برا نہیں جانتا. بڑی آسانی سے اس کو ہم کسی کے بھی بارے میں ہم شک کر لیتے ہیں، کسی کے بھی بارے میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ ہماری بھلائی کی باتیں کر رہا ہو، چاہے وہ ہمارے ہی فائدے کی باتیں کر رہا ہو، چاہے وہ ہمیں ہی ڈسپلن کی تعلیم دے رہا ہو، ہم اسے اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. اگر اس نے ہمیں کچھ کہا کہ حضرت آپ ایسا ایسا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو بھلے ہی وہ ہمارا خیر خواہ ہے، بھلے ہی وہ ہمارا پسند کرنے والا ہے، ہم اس کو بھی دشمن سمجھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے اوپر انگلی رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، ان بعد الظن اثم، بدگمانی گناہ ہے، برا سوچنا گناہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کو آپ کی غلطی پر نوٹس کروا رہا ہے وہ آپ کو پسند کرتا ہو کہ آپ یہ نہ کریں تاکہ لوگ آپ پر انگلی نہ اٹھائیں. آپ ہوشیار رہیں، وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا وہ اچھا
آدمی ہو، آپ کو چاہنے والا ہو، وہ آپ کو باخبر کر رہا ہے، اور ہم نہیں. کیسے کہہ دیا اس نے کہا تو کیسے کہا، مجھ کو کیسے کہہ دیا، میں اتنا بڑا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی صاف صاف آیت ہے کہ بدگمانی مت کرو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے. ہم کبھی کسی کے بارے میں کچھ سوچ لیتے ہیں، لیکن حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، آپ دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر آپ عبادت و ریاضت میں، ذکر و فکر میں مشغول تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دریا کے اس پار کچھ دوری پر ایک جوان ایک عورت کو بیٹھا کے کچھ کھلا اور پلا رہا ہے. تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پار دور سے اس شخص کے بارے میں بدگمانی کر لی اور پھر اس کے بعد سوچا کہ یقیناً یہ کوئی ایسا شخص ہے جو کسی عورت کے ساتھ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے. یہ آپ ذکر و فکر میں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق کرتے کرتے یہ سوچ رہے ہیں، ذکر و فکر میں ہیں، اور سامنے نظر پڑی تو اتنا کچھ سوچ لیا حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک کشتی آتی ہے جو کنارے پر پہنچنے سے پہلے ڈوب جاتی ہے. تو وہ شخص جس پر حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدگمانی کی تھی، وہ شخص دیکھتا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے اور لوگ ڈوب رہے ہیں. اس کشتی میں 5 لوگ سوار ہوتے ہیں. وہ جوان اس عورت سے توجہ ہٹاتا ہے اور دریائے دجلہ میں کود جاتا ہے اور 3 جوانوں کو بچا کر کنارے پر لے آتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت فضیل ابن عیاض کی طرف آواز دیتا ہے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، تم بڑے نیک ہو، یہ 2 نوجوان ابھی بھی ڈوب رہے ہیں، آؤ انہیں بچا لو. اور یہ بول کر وہ جوان دوبارہ دریا میں کودتا ہے اور ان 2 کو بھی باہر ساحل میں لے آتا ہے. یعنی 5 نوجوان اس کشتی میں تھے، 5 کو وہ بچا لیتا ہے. پھر حقیقت حال جب کھلتی ہے، وہ شخص حضرت فضیل ابن عیاض سے بتاتا ہے کہ یہ جو عورت باپردہ ہے، نقاب میں ہے، یہ کوئی جوان عورت نہیں ہے، یہ میری والدہ ماجدہ ہے، میں جنہیں حج کروا کر واپس آؤں گا. تو پتہ کیا چلا کہ اِنَّا بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور حقیقتاً کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں صاف کر دیا، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اسی آیت کے بعد وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کی برائی مت ڈھونڈو، کسی کے عیب تلاش مت کرو. کوئی شخص کسی شخص کی برائی کو اسی لیے ڈھونڈتا ہے کہ ہم اس کو زیر کریں، ہم اس کو نیچا دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کی عیب جوئی نہ کرو، عیب ڈھونڈنے کی فکر میں نہ رہو. اس لیے کیونکہ مسلمان تمہارا بھائی ہے اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو نیچا کرے، اپنے بھائی کو زیر کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے مشفق و مہربان نبی، رحیم و کریم رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے، کسی کے گھر میں تاک جھانک کرتا ہے، کسی کے دروازے کھڑکی پر نگاہیں جمائے بیٹھا رہتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیبوں کی فکر میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جو کسی اور کے عیب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس لیے کہ اسے رسوا کرے، اسے ذلیل کرے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے اور وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ ولا تجسس، اے لوگوں عیب جوئی مت کرو، نہ بدگمانی کرنا تمہارا کام ہے، نہ کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ تمہارا جو کام جو ہے وہ کام کرو، ادھر ادھر کے کام نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے آگے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم پردہ پوشی کریں۔ جب ہم کسی مومن کی پردہ پوشی کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نہیں، بہت بڑے بڑے گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے ہیں، جو ہم نے گوشے تنہائی میں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارے ماں باپ کے سامنے، ہمارے دوست و احباب کے سامنے، ہمارے حلقے یاروں کے سامنے، ہمارے معتقدین کے سامنے، جو آج ہمیں بڑا نیک بڑا صالح سمجھتے ہیں، ان کے سامنے ہمارے وہ بڑے بڑے عیبوں کو رب تبارک و تعالیٰ چھپا دے گا اگر ہم دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو چھپائیں، آپ عیبوں کو چھپائیں، یہ سوچ کر چھپائیں کہ ہم نے بھی بڑے بڑے کام کیے گناہ کے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم آج کسی مومن کے عیب پر مطلع ہو کر اس کے عیبوں کو فاش نہیں کریں گے، ظاہر نہیں کریں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جو فلاں وقت میں نے جو کانڈ کیا تھا، جو فلاں وقت میں نے چوری کی تھی، فلاں وقت جو میں نے ظلم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو پردہ پوشی فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، کہ کوئی تم میں سے کوئی قوم، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد پر نہ ہنسے، تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص پر نہ ہنسے۔ ہو سکتا ہے کہ ہنسنے والے سے وہ زیادہ بہتر ہو جس پر وہ ہنس رہا ہے۔ اللہ کے یہاں جس پر تم ہنس رہے ہو سکتا ہے اس کا مقام تم سے زیادہ بلند ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی کسی پر نہ ہنسے، کسی کی ہنسی نہ اڑائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے کہ میدان قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جیسے ہی وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے فوراً وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر وہ دیکھیں گے کہ جنت کا دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر وہ سارے کے سارے اس دروازے کے پاس جائیں گے جو کسی کی ہنسی اڑاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے اس دوسرے جنت کے دروازے پر جائیں گے، جیسے ہی وہ پاس میں پہنچیں گے اور داخل ہونے کی کوشش کریں گے وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا تیسرا دروازہ وہ دیکھیں گے کہ وہ کھل رہا ہے، پھر دوڑتے دوڑتے وہ وہاں پہنچیں گے کہ ہم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ پاس پہنچیں گے، قریب تھا کہ وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ اس تیسرے دروازے کو بھی بند کر دے گا، اور اس طریقے سے دنیا میں جو انہوں نے کمزوروں کا ہنسی ٹھٹا اڑایا تھا، مذاق اڑایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہنسی اڑانے کا اس طریقے سے انہیں سزا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی کسی کی ہنسی نہ اڑائے، کسی کا مذاق نہ بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
قرآن مقدس میں کہ غصہ مت کرو، اے ایمان والو غصہ مت کرو، غصہ آگ کا شعلہ ہے۔ غصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ غصہ جب کسی کو آتا ہے تو ٹھنڈی بھی ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غصے کو رب تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ غصہ آگ سے، غصے کی خلقت ہے، تخلیق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ غصہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، جیسے ہم لوگ بھی جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، اپنے خاندان کے کسی سیانے کے پاس، بزرگ کے پاس جاتے ہیں، بڑے بوڑھوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں کہ ان سے کوئی اچھی بات سننے میں آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں فرماتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ بتائیے، کوئی اچھی چیز بتائیے، کوئی اچھی نصیحت کیجیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھا عمل بتائیے، مجھے کوئی اچھا کام بتائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو۔ وہ شخص پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اور کوئی اچھا عمل بتائیے، کوئی کام بتائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو۔ یعنی کہ 2 مرتبہ انہوں نے ایک اچھے عمل کا مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی اچھا کام بتا دیجیے، تو انہوں نے کیا بتایا؟ غصہ نہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو، یہی سب سے اچھا کام۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص کو میں نے دیکھا کہ انہیں کبھی غصہ نہیں آیا، کسی پر، بیوی پر نہیں آیا، بچوں پر نہیں آیا، پڑوسیوں پر نہیں آیا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا مقصد حیات ہی غصہ ہے، جن کو ہر 1-2 گھنٹے میں غصہ ہے، اگر بیوی کو نہیں دکھائے تو ان کو شک ہو جاتا ہے کہ میں واقعی میں مرد ہوں کہ نہیں۔ اگر انہوں نے اپنی بیوی کو اگر پچھلے 2 گھنٹے میں اگر ایک بار بھی نہیں ڈانٹا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں مضبوط نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں لاچار ہو گیا ہوں۔ اگر کسی کا بیٹا اگر کسی کی بہو کو 2-4 گھنٹے میں اگر ڈانٹے نہ، وجن نہ بتائے، تو بیٹے کی اماں یعنی بہو کی ساس کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو کمزور پڑ گیا ہے، اس کے اندر تو بہادری کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ تو وہ تمام ساسیں، وہ تمام سسر سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں ایک روز فرمایا، اے میرے صحابیوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہلوان کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، پہلوان وہ ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلوان وہ ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ پہلوان وہ ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پٹخ دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے، اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو غصہ نہ کرو، غصے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل قرآن کی آیت میں، قرآن میں بہت سارے احکام بالکل چھپے اور بہت غور خوض کے ساتھ بہت سارے احکام باہر آتے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو آرڈر سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو رب کا حکم سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رب کے وہ احکام ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ صرف اور صرف نماز روزہ کا ترک، نماز روزہ کا چھوڑنا ہی صرف گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی عرض کی، یہ تمام باتیں، ان باتوں سے بچنا بھی آپ پر ضروری ہے۔ یہ رب کا آرڈر ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ آپ واقعی میں اگر رب کے مطیع و فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف نماز آپ پڑھیں اور بدگمانی کرتے رہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔
آپ اس طریقے سے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں تو ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے اسلاف ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کے بارے میں غلط سوچ لیا تو وہ وہاں جاتے، اس سے ملاقات کرتے، اور ملاقات کرنے کے بعد عرض کرتے کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا سوچ لیا، مجھے آپ معاف کر دیں، مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو وہ جس کے بارے میں غلط سوچا وہ بھی کیسے کامل ہوتے تھے کہ آنے والا شخص اس مقصد سے آ رہا ہے تو قرآن کی وہ آیت پڑھ دیتے کہ هو الذی یتقبل من عبادہ، کہ اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، یعنی مجھے پتا ہے تم کیوں آئے۔ سوچو ایسے شخص کے بارے میں ایک شخص گمان کر رہا ہے جو دلوں کو جانتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے، لیکن وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ آیت وہی پڑھ دیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یعنی بے فکر رہو، میں نے معاف کر دیا، تم نے اگر میرے بارے میں غلط سوچا تھا رب تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارے کام یہ ہے کہ ہم فرض کو بھی ادا کریں، واجب کو بھی ادا کریں، سنت موقدہ کو بھی ادا کریں، سنت غیر موقدہ کو بھی ادا کریں، مستحب کو بھی ادا کریں اور مباح کو بھی ادا کریں۔ 6 چیزیں ہمارا کام ہے کہ ہم حرام سے بچیں، مکروہ تحریمی سے بچیں، مکروہ ہم اصاعت سے بچیں، ہم مکروہ تنزیہی سے بچیں، ہم خلاف اولا سے بچیں۔ یہ ہمارے کام ہے۔ کم سے کم ہم اتنا تو بچیں کہ ہم حرام سے بچیں، مکروہ تحریمی سے بچیں اور اصاعت سے بچیں۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر لیں کہ ہم فرض کو ہر حال میں ادا کریں، واجب کو ہر حال میں ادا کریں، سنت موقدہ کو ہر حال میں ادا کریں۔ کتنے ہوگا؟ ادھر سے 3 اور ادھر سے 3۔ فرض کو ادا کریں، واجب کو ادا کریں اور سنت موقدہ کو ادا کریں، حرام سے بچ جائیں، مکروہ تحریمی سے بچ جائیں اور اصاعت سے بچ جائیں۔ 3 کاموں سے بچ جائیں، 3 کاموں کو کر لے، بس آپ کا کام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔